میں پاکستان پہنچ گئی ہوں ولید۔ ابھی کہاں پر ہو تم؟ اپنے بابا کے گھر پر ہوں۔ حارث کیسا ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور تم کہاں رہو گی؟ کیا مطلب کہاں رہوں گی؟ اپنے بابا کے گھر پر ہی رہوں گی۔ تم ٹھیک کہتے تھے، بابا نے میری وجہ سے دوسری شادی کی تھی۔ اور تمہیں پتہ ہے یہاں سب بہت اچھے ہیں۔ بابا کی وائف بھی بہت اچھی ہے۔ یہاں نور بھی ہے، وہ بھی بہت اچھی ہے۔ اور مہنور میری چھوٹی بہن، وہ تو بہت ہی کیوٹ اور پیاری ہے۔ اور یہاں سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ سب بہت اچھے ہیں اور سب میرا خیال بھی رکھ رہے ہیں بہت۔ تم وہاں نہیں رہ سکتی ہو ماہی۔ کیوں؟ پہلے تو مجھے کہتے ہو بابا سے بات کرو، اور اب جب یہاں سب ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہو یہاں نہیں رہوں میں۔ ہاں نہیں رہو، کیونکہ تم وہاں نہیں رہ سکتی ہو۔ اور میں ان سے رشتہ ختم کرنے کا نہیں کہہ رہا ہوں۔ تم وہاں رہو لیکن کچھ دن، جاؤ آؤ ملو، میں تمہیں کٹ کے رہنے نہیں کہہ رہا ہوں۔ وجہ بتاؤ گے میں کیوں وہاں نہیں رہوں؟ ہاں مجھے پتہ ہے تم ابھی بھی میری کوئی بات ایسے ہی نہیں ماننے والی ہو۔ ہاں تو اب بولو۔ ابھی تمہیں سب بہت اچھے لگ رہے ہوں گے، جیسے ہی تم وہاں رہنے لگ جاؤ گی اور پھر اس گھر کی ممبر بن جاؤ گی تو سب تمہیں اتنی اٹینشن نہیں دیں گے اور نہ تمہاری الگ سے کیئر کریں گے۔ تمہارے ڈیڈ اور تمہاری ماما، ان کی صرف تم ایک بیٹی نہیں ہو، دو اور بھی ہیں۔ وہ پھر تم تینوں کو ایک جیسا پیار دیں گے اور تم سے یہ دیکھا نہیں جائے گا کہ کیونکہ تم پہلے ہی اپنے ڈیڈ کے پاس تھی اور اکیلی تھی، اور پھر پھپھو کے پاس گئی تو ابھی بھی اکیلی تھی۔ وہاں تمہیں جتنی بھی لائف میں محبت ملی ہے اس میں تمہارا کوئی حصے دار نہیں تھا، اور ویسے ہی تم ذرا سی بات پر اپنوں سے بدگمان ہو جاتی ہو، اور ویسے ہی تم سے جو محبت کرتے ہیں ان کے معاملے میں تم بہت حساس ہو جاتی ہو، اور پوزیسو تو تم ہو ہی۔ اتنا جانتے ہو مجھے؟ کہاں، یہ سب تو سبھی جانتے ہیں تمہارے بارے میں۔ پر میں نہیں جا رہی پھپھو کے پاس، میں ان سے ناراض ہوں۔ کس بات پر؟ ماہی تمہیں جس سے دور رہنا چاہیے اس سے تم دور نہیں رہتی ہو، اور جو تم سے پیار کرتے ہو ان سے تم ناراض ہو کر بیٹھ جاتی ہو۔ اب بابا والی غلطی دوبارہ دہرا رہی ہو۔ جاؤ جا کر پھپھو سے معافی مانگو، اور جو وعدہ کیا ہے پھپھو سے وہ نبھاؤ۔ کون سا وعدہ؟ یہی تم ان کے کمپنی سنبھالو گی۔ تمہیں یہ بھی پتہ ہے؟ کہاں، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ اچھا، اور اپنی فیملی میں جس سے ناراض ہو ان سے ملنے جاؤ، اور جا کر سب سے اچھے سے بات کرو۔ ویسے بھی معافی تو تم مانگو گی نہیں تو اچھے سے بات ہی کر لو، پھر دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ نہیں سوچنا ہے، بس وہاں جاؤ جہاں نہیں جانے کی تم نے قسم کھائی تھی۔ میں چلی جاؤں گی لیکن اگر کسی نے مجھے کچھ بولا نا تو میں چپ نہیں رہوں گی۔ اوکے اوکے۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ پھپھو کے گھر۔ تو اب کیا تم ہمارے ساتھ نہیں رہو گی؟ دل میں محبت ہونی چاہیے، ساتھ رہنے میں نہیں رہنے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور میں آپ لوگوں سے ملنے آتی رہوں گی کیونکہ یہ میرا ہی گھر ہے، جب میرا دل چاہے گا آ جاؤں گی۔ پر تم ہمارے ساتھ رہو نا، پھپھو سے ماہی نے وعدہ کیا ہے نا۔ اچھا ماہی، تمہاری جہاں رہنے میں خوشی ہے وہاں رہو، پر تم ہمارے پاس رہتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ پھر ماہی مہنور کی طرف دیکھتی ہے جو منہ بنائے سائیڈ میں بیٹھی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اپا ابھی تو آپ آئی ہیں اور ابھی جا رہی ہیں، دس از ناٹ فیئر۔ ارے وہ تو ماہی ابھی گھومنے آئی ہے نا، ابھی 2 دن آپ کے پاس رہی، پھر 2 دن پھپھو کے پاس رہے گی، پھر واپس چلی جائے گی۔ ابھی اپا کی پڑھائی رہتی ہے نا، ابھی تو چھٹی پر آئی ہے اپا، پھر جب پڑھائی ختم ہو جائے گی اپا کی تو وہ پھر آپ کے ساتھ بہت زیادہ دن تک رہے گی۔ اور ابھی اپا کا پھپھو سے ملنے جانا بھی ضروری ہے، نہیں تو پھر پھپھو ناراض ہو جائیں گی کہ ملنے نہیں آئی مجھ سے۔ پرومس کرے جب آپ کی پڑھائی کمپلیٹ ہو جائے گی تو پورے 2 ویک تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ تمہاری پڑھائی ابھی رہتی ہے؟ ہاں رہتی ہے۔ تو ابھی تم کتنے دن یہاں رہو گی اور پھر جاؤ گی؟ بس کچھ دن تک، ولید میسج نہیں کر دیتا تب تک میں یہیں رہوں گی۔ ولید کون؟ وہ اس کی خالہ کا بیٹا ہے اور اس کی خالہ لندن میں رہتی ہیں۔ اچھا تو تم لندن میں اپنی خالہ کے پاس رہتی ہو، ویل اینڈ گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہاں بھی تمہاری ایک فیملی ہے۔ ویسے ماہی تم تو بہت لکی ہو، جہاں سب کی پھپھو اتنی بدمعاش ہوتی ہیں اور ایک تمہاری پھپھو ہیں تم پر اپنی جان وارتی ہیں، اور اوپر سے تمہاری خالہ بھی اتنی اچھی ہیں، ورنہ یہ دونوں تو دنیا کی سب سے فسادن عورتیں ہوتی ہیں۔ لگتا ہے تمہیں تمہاری پھپھو اور خالہ دونوں ہی اچھی نہیں ملی۔ ہاں اور نہیں تو کیا۔ نور ایسا نہیں کہتے اپنوں کے بارے میں۔ اچھا ماما، چلو ماہی میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں۔ اوکے چلیں، ٹائم اسکپ۔ پھپھو ماہی آ گئی ہے، ماہی گھر میں آتے ساتھ چلاتی ہے۔ تم کب آئی؟ وہ وہیں لنچ بریک میں تھے، شاید کہیں جا رہے تھے، ماہی کو دیکھ کر رک جاتے ہیں۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، مجھے ایک کام یاد آ گیا ہے،
شیزا سے میں رات میں آ کر مل لوں گا۔ وہ یہ سب ماہی کو کہتے یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تم اپنے ڈیڈ کے ساتھ آئی ہو؟ ہاں، پھپھو کہاں ہے؟ پھپھو پھپھو، ماہی آ گئی ہے۔ اتنے میں پھپھو بھی روم سے نکل کر باہر آتی ہیں اور ماہی کو دیکھ کر شاک ہو جاتی ہیں۔ سرپرائز! وہ یہ کہتے پھپھو کے گلے لگ جاتی ہے۔ آئیں چلیں بیٹھے، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کچھ بتانا بھی ہے۔ وہ پھپھو کو پکڑتی صوفے پر بٹھا دیتی ہے اور خود بھی بیٹھ جاتی ہے۔ یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ تم تو اپنی پھپھو سے ناراض تھی نا؟ تھی ناراض، پر اب نہیں ہوں۔ تم یوکے سے کب آئی ماہی؟ پرسوں رات میں آئی تھی۔ اور کہاں تھی کل؟ پرسوں آئی تو اپنے بابا کے گھر پر تھی۔ تمہاری بات ہو گئی بھائی سے؟ تم ان سے ناراض تو نہیں ہو اب؟ وہ ماہی کی غلط فہمی تھی، ورنہ وہاں تو سب اچھے ہیں۔ میری نیو مام، میری دونوں بہن، بابا سب اچھے ہیں۔ میں نے جیسا سوچا تھا ویسے نہیں ہیں۔ اور سب سے اچھی بات آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ ماہی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ بہت خوشی سے بتا رہی تھی، شاید ہی ماہی اتنا خوش پہلے کبھی ہوئی ہوگی جتنا ابھی تھی۔ یہ تو سب غلط ہو گیا تھا۔ اب ماہی اپنے ڈیڈ کے پاس واپس چلی گئی تھی۔ اتنی مشکل سے ارشد جبیل نے ماہی کو 15 سال ان کے ڈیڈ سے دور رکھا کہ کہیں وہ واپس نہ چلی جائے، اور اب یہ سب کیسے ہو گیا اور ایک ہی دن میں سب ٹھیک کیسے ہو گیا؟ جتنا بدگمان ارشد نے ماہی کو کر دیا تھا وہ ایک پل میں ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب تم ان کے ساتھ رہو گی؟ کسی ڈر کے تحت انہوں نے پوچھا۔ بھلا کیوں؟ وہاں کیوں رہنے لگی ماہی؟ ماہی کا جو گھر ہے ماہی وہیں رہے گی۔ اچھا تو بھلا بتاؤ ماہی کا گھر کون سا ہے؟ یہ جہاں ماہی اس وقت بیٹھی ہے۔ آپ دونوں کو یاد ہے جب ماہی اسکول سے آ کر سیڈ تھی تو آپ دونوں نے ہی پوچھا تھا کہ کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا تھا میرا کوئی گھر نہیں ہے، سب لڑکیاں کہتی ہیں ایسے۔ تو آپ دونوں نے کہا کس نے کہا؟ یہ ہے نا ماہی کا گھر۔ تو ماہی کا گھر اب یہی ہے۔ اب ماہی کو کوئی نہیں نکال سکتا یہاں سے۔ ماہی کوئی بات بھولتی نہیں ہے۔ آپ دونوں کو وہ بات سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے تھا۔ اب تو یہی ماہی کا گھر ہے۔ اوہ ہو ارشد، یہ تو ہمارا بہت برا نقصان ہو گیا۔ اچھا خاصا گھر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اب تو یہ گھر ماہی کا ہے۔ پتہ نہیں ماہی ہمیں یہاں رہنے دے گی بھی یا نہیں۔ ہاں صحیح بول رہی ہو، ہمیں سچ میں سوچ کر بولنا چاہیے تھا۔ اب ماہی اتنی بھی ظالم نہیں ہے جو آپ لوگوں کو بے گھر کر دے۔ اچھا پھپھو یہ سب چھوڑیں، مجھے آپ کو بہت ضروری بات بتانی ہے۔ وہاں لنڈن میں ماہی کے ساتھ کیا کیا ہوا آپ کو پتہ ہے؟ ہاں بتاؤ بتاؤ۔ پھپھا، وہ ارشد کی طرف دیکھ کر کہتی ہے۔ اوکے اوکے جا رہا ہوں میں، تم دونوں بیسٹ فرینڈ لگے رہو، میں نہیں آ رہا تم دونوں کے سیکریٹ باتوں کے بیچ۔ رات میں آتا ہوں اوکے؟ تب تک بات ختم ہو جانی چاہیے، ورنہ مجھ سے نہ کہنا روم میں جائیں، ورنہ میں نہیں جاؤں گا۔ ایک تو ارشد آپ بھی نا۔ ماہی اور پھپھو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہی ہوتی ہیں اور ارشد یہاں سے چلا جاتا ہے۔ چلو بتاؤ، چلے گئے وہ؟ کیا ہوا؟ تم اچانک سے کیوں یہاں آئی؟ ابھی تو تمہاری لاسٹ ایئر کی پڑھائی رہتی ہے نا؟ وہ میں وہاں پھنس گئی تھی بہت بری جگہ، میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، مجھے ولید کی بات مان کر یہاں آنا پڑا۔ پھپھو پھپھو میں جس سے نفرت کرتی تھی اس نے ہی میری مدد کی، باقی سب نے دھوکہ دے دیا۔ پھپھو آپ کو پتہ ہے ماہی نے ولید کو اتنا برا بلا بولا لیکن پھر بھی اس نے میری مدد کی۔ ابھی تو ماہی اس کی وجہ سے یہاں ہے ورنہ جیل میں ہوتی۔ پھپھو آپ کو پتہ ہے پہلے ماہی کو ایم ڈی مافیا کے بارے میں پتہ چلا، ایم ڈی لنڈن کا انڈر کور مافیا ڈان۔ پھر ماہی نے نیوز میں دیکھا کہ ایم ڈی مافیا کی آئز کا کلر براؤن ہے۔ پھر ماہی کو ولید کے دراز سے براؤن لینسز ملی۔ پھر ماہی ولید پر شک کرنے لگی۔ پھر ماہی پارٹی میں گئی جہاں ایم ڈی مافیا سے ملی اور ماہی نے ایم ڈی کی آنکھوں کے علاوہ کچھ نہ دیکھا۔ شدید وحشت زدہ آنکھیں تھیں۔ ماہی کو ایک پل دیکھ کر ڈر لگا تھا۔ ان آنکھوں میں اتنی وحشت تھی پھپھو کہ کوئی بھی دیکھتا تو اس سے شدید خوف محسوس ہوتا۔ پھر ماہی کو وہاں ایم ڈی کے ممبر نے پکڑ لیا تھا۔ وہ ممبر ایم ڈی جیسا بالکل نہیں تھا، بہت کائنڈ اور سویٹ تھا۔ پھر ماہی بے ہوش ہو گئی اور جب ہوش میں آئی تو وہ ایک بند کمرے میں تھی جہاں ایک کرسی اور ایک لڑکی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس لڑکی کو بھی ماہی کے ساتھ ہی بیہوش کر کے لایا گیا تھا۔ پھر ماہی کی اس سے بات ہوئی، اس کا نام نائلہ تھا اور اس نے ماہی کو بتایا وہ سیکریٹ ایجنٹ ہے۔ پھر اس نے ماہی کو اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر دی۔ ماہی نے سوچا یہ اچھا موقع ہے، ماہی اس کے ساتھ مل کر پتہ بھی لگا سکتی ہے کہ ولید مافیا ہے یا نہیں۔ پھر تم نے اسے بتا دیا کہ تمہیں اپنے کزن پر شک ہے؟ نہیں، ماہی نے یہ نہیں بتایا اس کو، کیونکہ ماہی کو شک تھا، صرف یقین ہوتا تو بتا دیتی۔ اچھا پھر کوئی اندر آیا تھا، صحیح سے یاد نہیں ہے ماہی کو، لیکن پھر جب ماہی کی آنکھ کھلی تو ماہی گھر پر تھی اور ولید کھڑا تھا سامنے غصے میں۔ اس نے کہا اپنی یونیورسٹی واپس چلی جاؤ، مینچسٹر واپس چلی جاؤ، وہاں سب ٹھیک کر دیا ہے میں نے۔ پتہ نہیں اس نے کس سے بات کر کے کیسے ٹھیک کیا تھا۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے کہا تم یہاں جو کرنے جا رہی ہو اس میں خطرہ ہے۔ میں نے کہا تم بچا لو مجھے خطرے سے۔ پھر اس نے کیا کہا؟ کہا ہمیشہ بچاتا رہوں گا۔ پھر اس نے کہا تم یہاں جو کرنے جا رہی ہو بی کیئرفلی، اور جو مصیبت میں پھنس جاؤ تو مجھے یاد کر لینا، اور جب
لگے کہ بھروسے کے کوئی لائق نہیں تو مجھ پر بھروسہ کرنا ہے نا، یہ کہا نا؟ نہیں پھپھو، اس نے نہیں کہا، اس نے کہا کہ اس رب پر بھروسہ کرنا، پھر وہ تمہیں راستہ دکھا دے گا۔ وہ میرے ساتھ مخلص تھا نا پھپھو، تو اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھ پر بھروسہ کرنا؟ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا بندہ کس وقت ہمارے لیے مخلص ہے یا ہوگا، لیکن اس رب کو پتہ ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ اس رب پر بھروسہ کرنا، کیونکہ وہ جانتا تھا جب تم مشکل میں ہوگی تو وہ رب ہی تمہیں صحیح راستہ دکھا سکتا ہے۔ ولید تو انسان ہے نا، وہ کہتا مجھ پر بھروسہ رکھو، اور اگر مصیبت میں وہ تمہیں نہیں بچا سکتا تو اسی لیے اس نے کہا رب پر بھروسہ رکھنا، کیونکہ وہ رب تو آپ کو کسی بھی مصیبت سے بچا سکتا ہے، اور اسے لگتا ہوگا کہ اگر وہ مخلص ہے تو اللہ اسے تمہاری مشکلات سے نکال کے خود ہی وسیلہ بنا دے گا، اور نہیں تو کسی اور کو وسیلہ بنا دے گا۔ ہاں ہاں پھپھو، وہ کہتا تھا کہ ہمیں مشکل وقت میں کسی انسان پر نہیں، سب سے پہلے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس مشکل سے نکالے گا، پھر وہ اللہ خود ہی وسیلہ بھیج دیتا ہے، اور پھر ہمیں اس وسیلے پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے ہماری مدد کے لیے۔ یا اللہ پھپھو، مجھے اب بات سمجھ میں آئی، مجھے پہلے اللہ کی مدد لینی چاہیے، میں ناہلہ کو وسیلہ سمجھ کر اس پر بھروسہ کیا، حالانکہ مجھے ولید پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ اس سب میں پھپھو میں نے ایک دفعہ بھی اللہ کی مدد نہیں مانگی، مجھے لگا سب میں خود ہی کر لوں گی، میں اتنا بڑا کام کرنے جا رہی تھی، مجھے دعا مانگ لینی چاہیے تھی پھپھو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، اب معافی مانگ لینا اللہ سے، اور دیکھو اللہ نے ہمیں پھر سے بچا لیا، اور ابھی تم بالکل صحیح سلامت بیٹھی ہو میرے سامنے، اللہ پاک کا شکر ہے۔ اب ماہی کو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان پہنچتے ہی ولید نے شکر ادا کرنے کا کیوں کہا تھا۔ ماہی کی سچویشن تو ماہی سے زیادہ ولید سمجھتا تھا، اب ماہی دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ پھپھو اب کے سمجھ گئی تھی کہ ماہی کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے۔ پھر ماہی نے ولید سے کہا کہ تم مجھے یہاں کیسے لے کر آئے؟ اس نے کہا سچ بتاؤں گا تو تم یقین نہیں کرو گی۔ ایسے ماہی کو ولید پر اور شک ہونے لگا۔ پھر ماہی نے وہ کیا جو ناہلہ نے کہا، ولید کو اگنور کرتی ناہلہ کی ہر بات مانتی گئی اور آنکھ بند کر کے اس پر عمل کیا۔ پھر ماہی کو ولید نے بہت زیادہ ہرٹ کیا، ماہی نے قسم کھا لی کہ وہ ولید سے اب کبھی بات نہیں کرے گی۔ لیکن زیادہ دن ماہی ولید سے ناراض نہیں رہ سکتی، اس سے کچھ دن بعد ہی یونیورسٹی کے باہر حارث کو کچھ لوگ ماہی کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھا کر لے گئے۔ پھر ماہی بھاگ کر ولید کے پاس گئی، پھر ہمارے کافی دیر پریشان ہونے کے بعد ولید نے اپنے دوست حامد کو میسج کیا۔ پھر ولید نے بتایا یہ حامد ہے جو ایم ڈی مافیا کے ساتھ کام کرتا ہے، اور اس کی مدد سے ہی میں نے تمہیں وہاں سے نکالا تھا، اور مجھ سے براؤن آئیز بھی اسی نے منگوائی تھی۔ لیکن ماہی کا شک دور نہیں ہوا تھا، ماہی کو ابھی بھی لگ رہا تھا کہ ولید ہی مافیا ہے۔ پھر حامد کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ حارث کو ایم ڈی کے دشمن اٹھا کر لے گئے ہیں، اور ایم ڈی کے دشمن کی آپس میں بیٹل ہے، اور اس میں حارث کو لڑوائیں گے یہ لوگ، کیونکہ مافیا نے دیکھ لیا تھا حارث کو فائٹنگ کرتے ہوئے یونی میں، اسی لیے وہ اسے اٹھا کر لے گئے تھے۔ ہاں پھر ولید اور ماہی اس جگہ پر گئے جہاں مافیا کی بیٹل تھی، اور پھر میں نے وہاں ایم ڈی مافیا کو دیکھا، اور پھر ولید کو دیکھا جو میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ تو ولید مافیا نہیں ہے؟ نہیں پھپھو، آپ کو بھی لگا نا ولید مافیا ہوگا، لیکن نہیں، وہ نہیں تھا۔ ہاں سن کر لگا وہی ہے، لیکن میں تمہاری جگہ ہوتی تو یقین نہ کرتی کہ ولید مافیا ہے، کوئی میرے سامنے 1000 ثبوت بھی لا کر رکھ دیتا تو میں یقین نہیں کرتی۔ کیوں پھپھو؟ کیونکہ وہ میرا کزن ہوتا نا۔ بس اتنی سی بات پر آپ یقین نہیں کرتی؟ نہ بالکل نہیں۔ پھپھو آپ نا پاگل ہیں بالکل۔ اچھا یہ بتاؤ تم نے حارث پہ شک کیوں نہیں کیا، حالانکہ جہاں تک مجھے یاد ہے اس کی تو ریئل میں براؤن آئیز ہے کہ نہیں؟ ہے۔ پھر تو سب سے پہلے تمہیں اس پر شک کرنا چاہیے تھا۔